الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في الخلق والأمر ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ نُزُلًا مِّنْ غَفُورٍ رَّحِيمٍ صدق الله مولانا العظيم وصدق رسول النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين محترم بزرگوں، دوستو، عزیز ساتھی اور دینی بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس میں بڑی قیمتی باتیں ہم سب کے لیے ارشاد فرمایا ہے۔ قرآن مقدس اتنی قیمتی چیز ہے، کائنات کی ہدایت کے واسطے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس جیسے معجزہ کو ہمارے سامنے لا اتارا، اور قرآن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس واسطے نہیں اتارا کہ ہم اس کو پڑھ لینے کے بعد تاکوں میں سجا دیں، پھر سالوں سال اس کی کھود کرید اور خبر گیری نہ ہو، بلکہ ہمارا تو یہ معیار بن چکا ہے، جب کبھی قسم کی ضرورت پڑتی ہے تب تاک سے قرآن پاک اٹھاتے ہیں اور ایک دوسرے کو کہتے ہیں نہا دھو کے آؤ، سر میں کلام پاک رکھ کے قسم کھائیں گے۔ یعنی قرآن اسی واسطے اتارا گیا تھا؟ نہیں۔ اور اگر ہم بچوں کو تعلیم دیتے ہیں، اگر کسی کو توفیق ہوئی حافظ عالم بھی بنایا، بہت اچھی بات ہے۔ اگر توفیق نہیں ملی، بس کہاں تک؟ بڑا چیز ختم کر لے، اور کچھ نہیں۔ لڑکیوں کو پڑھاتے ہیں، معیار یہی ہوتا ہے جب کبھی شادی کا رشتہ کہیں لگے اور وہاں بات چیت ہو اور سوالات ہو، قرآن کتاب بچی پڑھی سے کہ نہیں؟ ہاں، بڑا کتاب ختم کری سے۔ کہیں پر لفظ بولتے ہیں بڑا چیز پڑھ لی سے، بڑا چیز، تو ہم زبان سے بڑا بولتے ہیں لیکن اس کے واسطے کبھی بڑائی کا معاملہ نہیں کیا۔ اللہ نے قرآن اسی واسطے اتارا کہ جب بندہ کبھی قرآن پڑھتا ہے تو اللہ سے بات کرتا ہے، اور کائنات میں سب سے بڑے محبوب اللہ ہیں۔ دنیا میں اپنے کوئی عاشق اپنے معشوقہ محبوبہ سے بات کیے بغیر چین نہیں رہتا، چاہے ناجائز عشق کیوں نہ ہو۔ سب سے بڑے محبوب اللہ ہیں۔ کیا بندے کا یہ ذمہ داری نہیں ہے کہ دن میں ایک مرتبہ قرآن کھول کے بیٹھ جا، اللہ سے بات کر لے؟ یہ ہونی چاہیے، سمجھ میں آئے نہ آئے۔ ذمہ داری تو یہ ہے کہ سمجھنے کی کوشش کریں علماء کرام سے، نبی سمجھ میں آئے، بغیر سمجھے پڑھنے پر بھی 1 حرف پہ 10 نیکی ملتی ہے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ کتنی اچھی باتیں ہم سب کے لیے ارشاد فرمائے۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ، بے شک وہ لوگ جنہوں نے یہ کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے، ثم استقاموا، پھر اس پر ڈٹ گئے، ثابت قدم رہے، اپنے آپ کو جما دیا، تتنزل علیہم الملائکہ، فرشتے ان کے اوپر نازل ہوتے ہیں خوشخبری لے کر، بشارت لے کر، اللہ تخافوا، ڈرو مت، ولا تحزنوا، غم مت کرو، وابشروا بالجنہ التی کنتم توعدون، اور ایسے جنت کی بشارت لے لو جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا۔
نحن اولیاءکم فی الحیات الدنیا، ہم تمہارے دوست ہیں دنیاوی زندگی میں بھی، وَلَكُمْ وَفِي الْآخِرَةِ، اور آخرت میں بھی دوست تھے، دوست ہیں، دوست رہیں گے۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، تمہارے واسطے اس میں ایسی چیزیں ہیں جو تمہارا جی چاہے گا، دل کرے گا۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، اور تمہارے واسطے ایسی چیزیں بھی ہیں جس کا تم مطالبہ کرو گے، طلب کرو گے، تمہارے طرف سے سوال ہوگا، مانگ ہوگا۔ یہ ساری چیزیں نزلا من غفور الرحیم، اللہ کے جانب سے یہ مہمانی ہے جو بڑا معاف کرنے والا، بڑا رحم کرنے والا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنی قیمتی بات ارشاد فرما دی، ان الذین قالوا ربنا اللہ، بے شک جن لوگوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے۔ اللہ کے بہت سارے اسماء اور نام ہیں، علماء کرام لکھتے ہیں 1000 سے زیادہ نام اللہ تعالیٰ کے پائے جاتے ہیں۔ تورات میں 300 مذکور ہوئے، انجیل میں 300 مذکور ہوئے، اور زبور میں 300 مذکور ہوئے، اور 100 کا تذکرہ قرآن مقدس میں ہے۔ 1000 ہو گئے کہ نہیں؟ اتنے پہ بس نہیں، اس سے زیادہ بھی نام پایا جاتا ہے۔ لیکن اللہ کا ایک ذاتی نام ہے، وہ ہے اللہ۔ بقیہ سارے کے سارے صفاتی نام ہیں۔ قرآن مقدس میں 6666 آیتیں ہیں، ہر 1-2 صفحے کے اندر آپ کو کئی مرتبہ لفظ اللہ ملے گا۔ جتنا زیادہ ہم اللہ اللہ کریں گے، اتنا زیادہ ہم اپنے آپ کو اللہ سے جوڑتے چلے جائیں گے۔ اللہ اپنے بندوں پر اتنا مہربان ہے کہ بندوں کے آہ کو اپنے نام کے ساتھ سیٹ کر دیا ہے۔ ذرا لہرا کے آپ بولیے اللہ، کیسا لگ رہا ہے؟ آخر میں آہ نکلتا ہی نہیں آتا۔ تو بندے کے دل سے جب آہ نکلے گا، اللہ بھی تڑپ جائے گا بندے کے مانگ کو پورا کرنے کے لیے۔ نہ ہم نے اللہ کو پہچانا، نہ اللہ کی طاقت کو پہچانا، نہ اللہ کی قدرت کو پہچانا، نہ اللہ کے ذات کو پہچانا۔ ہم تو اس سے دوری بنائے ہوئے ہیں۔ لفظ اللہ میں وہ پاور ہے جو پہلے کلمہ میں ہے، لا الہ الا اللہ۔ کتنا پاور؟ 80 سال کا کافر ایک مرتبہ کلمہ پڑھتا ہے، 80 برس کے گناہ معاف۔ جیسے ہم لوگ موبائل سے ڈیلیٹ مارتے رہتے ہیں، ایسے ڈیلیٹ ہو جاتا ہے نام اعمال سے۔ ایک کافر کا بچہ 80 برس کے بعد وہ کلمہ پڑھتا ہے، اور ایک مرتبہ کلمہ پڑھتے ہی دل و جان سے اس کے زندگی کے سارے گناہ دھل جاتے ہیں۔ اگر مومن پڑھے، اگر ایمان والا پڑھے، کتنا زیادہ ترقی کرتا جائے گا اللہ کے قریب، کتنا زیادہ قربت اس کی بڑھتی جائے گی۔ ہم نے کبھی توجہ نہیں دیا۔ اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ ہاں، اپنے آپ کو اللہ کے ساتھ جوڑنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پانی لائے گا۔ تو کہتے ہیں کہ ایک ذاتی نام ہے، وہ ہے اللہ۔ اس کے علاوہ بقیہ سارے صفاتی نام ہیں۔ خالق ہے، پیدا کرنے والا، مالک ہے، ملکیت والا، رحیم ہے، رحم کرنے والا، رحمان ہے، بڑی رحم کرنے والا، غفور ہے، معاف کرنے والا، عزیز ہے، زبردست طاقتور۔ تو قرآن مقدس میں 99 بلکہ 100 تک نام کا تذکرہ ہے اس میں۔ تو یہ سارے کے سارے صفاتی نام ہے۔ ان سارے صفاتی نام میں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک صفاتی نام کو چنا، وہ ہے رب۔ ان الذین قالوا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کہا ربنا اللہ، ہمارا رب اللہ ہے، ہمارا پالنہار اللہ ہے، ہمارا پروردگار اللہ ہے، ہم کو پیدا کرنے والا اللہ ہے، ہمارا مالک اللہ ہے۔ ہمیں یہ یقین ہونی چاہیے ہمارا کوئی نہ کوئی خالق و مالک ہے، وہ ہے اللہ۔ تو اتنے صفاتی نام میں سے آخر لفظ رب کا کیوں انتخاب کیا گیا؟ مفسرین بڑی قیمتی بات لکھتے ہیں کہ سب سے زیادہ بندے کے ساتھ کس نام کا تعلق ہے؟ رب کہتے کس کو؟ پالنے والا ہم ترجمہ کر دیتے ہیں، لیکن اس کا مفہوم اور مطلب کیا ہے؟ شیئن فشیئن، تھوڑا تھوڑا، بندے کو شروع سے لے کر آخر تک جس وقت جس موقع میں جس چیز کی ضرورت پڑے وہ دینے والا اللہ، وہ ہوتا ہے رب۔ جب ماں کے شکم میں بچہ تھا، اس وقت بچے کو کس چیز کی ضرورت ہے جس کے ذریعہ اس کی پرورش ہو؟
وہ بڑا ہو، نشو نما پائے، اللہ نے ماں کی خون کے ذریعہ اس کو پروان چڑھایا۔ جب دنیا میں آیا ماں کے سینے کے اندر اللہ نے دودھ دے دیا، کچھ اور بڑا ہوا، دانت نکلنے لگے، پھر ادھر ادھر سے کھانا شروع کر دیا۔ پھر ایک وقت آتا ہے دعوت میں بریانی اڑاتا ہے، نہیں اڑاتا۔ یہ ہے رب۔ ایسا نہیں کیا کہ جوان کو بریانی چاہیے، کہا جا رہا ہے کہ بھائی تو دودھ پی لے، اور چھوٹا بچہ دودھ پینے والا چلے نلی ہڈی جھاڑ کے کھا لے۔ ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ یہ اللہ ہے، جس وقت جس موقع میں بندے کی جو چیز ضرورت پڑے، تھوڑا تھوڑا اور آہستہ آہستہ وہ اس کے تقاضے کو پورا کر کے اس کو پروان چڑھائے، یہ ہے رب۔ تو جن لوگوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے، ہمارا پروردگار، ہمارا پالنے والا، اسی وجہ سے ہم مختلف جگہ میں رب کا تذکرہ دیکھیں گے۔ قرآن مقدس کا سب سے پہلی آیت، قرآن مقدس کی سب سے پہلی آیت جو نازل ہوئی، اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھیے اس رب کا نام لے کر۔ تو رب آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا ہے؟ اقرأ بسم ربک الذی خلق، جس نے تمہیں پیدا کیا۔ سب سے پہلے ہی رب کا نام آ گیا، پہلی آیت نازل ہو رہی ہے اس میں رب کا نام آ رہا ہے۔ اس کی وجہ یہی ہے، شروع میں عالم ارواح میں جب پورے کائنات کے روحوں کو اللہ نے اکٹھا کیا تھا، اس وقت کہا تھا الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ یہ جو کہا تھا سارے ارواح خاموش تھے، کسی کی ہمت نہیں ہوئی جواب دینے کے واسطے۔ سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات اقدس کے روح نے جواب دیا، بلا کیوں نہیں۔ اس کو سن کر سارے ارواحوں نے کہا ہاں ہاں آپ ہمارے رب ہیں۔ تو جو ہم نے عہد کر کے آیا، جو وعدہ کر کے آیا، یہاں اس کو پورا کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ قدم قدم پہ ٹھوکے دے رہے ہیں اور کچوکے لگا رہے ہیں اور یاد دہانی کرا رہے ہیں کہ دیکھو جس رب کا تم نے اقرار کیا تھا اس کو بھول مت جانا، بھول مت جانا اسے۔ آپ قرآن پڑھنا شروع کیجئے، الحمدللہ رب العالمین۔ سورہ فاتحہ کے پہلے آیت میں رب کا تذکرہ آ رہا ہے۔ آپ قرآن مقدس ختم کیجئے، قل اعوذ برب الناس، رب کا نام آ رہا ہے۔ آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا ہے؟ انسان دنیا سے چلا جائے گا، سب سے پہلی منزل قبر ہوگی، قبر میں سوال ہوگا من ربک کا، تمہارا پروردگار کون ہے؟ وہاں سوال من خالقوں کا نہیں ہوگا، من مالکوں کا نہیں ہوگا، من ربک کا، تمہارا رب کون ہے؟ قدم قدم پہ اللہ تعالیٰ یاد دہانی کراتے ہیں رب ہونے کا۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ، بے شک وہ لوگ جن لوگوں نے کہا ہمارا رب اللہ۔ آدم علیہ السلام جنت میں تھے، اجتہادی لغزش ہوئی، دنیا میں اتارے گئے، اس لغزش کے تلافی کے لیے جو دعا انہوں نے مانگا ہے ربنا ظلمنا انفسنا، یہاں بھی رب کا تذکرہ ہے۔ آپ قرآن مقدس کا اورق الٹاتے چلیے، قدم قدم کے آپ کو یہ رب کا تذکرہ ملے گا۔ اللہ یاد دہانی کراتے ہیں جو عہد آپ کر کے آئے ہوئے تھے اب اس پہ باقی ہیں یا پھر اپنے راہ راستے ہٹ چکے ہیں، آ جائیے پھر لائن میں اور میرے لائن میں لگ جائیے۔ لیکن ہم ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں جو اسباب پیدا کیا، ہم ان اسباب کے چکر میں رہ کر انہیں کو ہم نے حقیقت رب سمجھ لیا۔ اللہ کے رب ہونے کا جو یقین اور جو اعتقاد وہ ہم سے اوجھل ہو گیا۔ اگر کوئی دکان پہ لگا ہوا ہے وہ یہی سمجھتا ہے کہ دکان میرا رب ہے، اگر کوئی نوکری پہ لگا ہوا ہے وہ یہی سمجھتا ہے کہ نوکری میرا رب ہے، اگر کوئی کھیتی باڑی کرتا ہے کھیتی باڑی کرنے والا یہ سمجھتا ہے کہ یہ کھیتی باڑی میرا رب ہے، اور اگر کوئی تاجر و بزنس مین ہے وہ یہی سمجھتا ہے کہ یہی میرا رب ہے۔ کیوں؟ آپ دونوں کے متعلق ذرا غور کر کے دیکھیے، جب اللہ کے متعلق کوئی باتیں آتی ہیں وہ اس کو مقدم کرتا ہے یا اس کے بالمقابل تجارتی اور صنعتی اور اسی طریقے پر حرفت و معاملے میں وہاں آگے بڑھتا ہے۔ اسی نوجوان کو کہو صبح کی نماز آ کے پڑھ لے، اٹھی ہوتے نہیں، ٹھنڈے میں کوئی اٹھے گا کون؟
ٹھنڈا ٹھنڈا پانی، آہا دیہات کیا ہو جاتے وضو کرنے کے لیے۔ اور اسی نوجوان کے اگر کہیں نوکری لگ گئی اور نائٹ ڈیوٹی میں رات 2 بجے اٹھ کے جانا ہے، بالکل تیار سوٹ بوٹ پہن کے، اگر ضرورت ہے 30 کلومیٹر جانے کی بائک لے کے تیار۔ کہاں اس وقت نیند نہیں آتی؟ تجھے ٹھنڈا نہیں لگتا؟ بتایا لگا تو نے اپنے رب کو رب نہیں مانا، تو نے اپنے نوکری کو رب مانا ہے، اس کا تقاضا ہے 2 بجے اٹھ کے جانے کا، تیار ہے تو موٹر سائیکل لے کے جانے کے لیے، لیکن اللہ بلا رہے ہیں صبح 4 بجے 5 بجے آ جاؤ نماز کے لیے، آنے کے واسطے تیار نہیں۔ تو یہ زبانی جمع خرچ ہے، حقیقت نہیں ہے۔ اگر حقیقت ہوتا، اگر 2 بجے توفیق ہو جاتی ہے اس کو ڈیوٹی میں جانے کے واسطے، تو ایسے اللہ کے دربار میں آنے کے واسطے بھی اس کو توفیق مل جانی چاہیے۔ یہ کب ہوگا؟ جب اس کے متعلق ایسے ہی اعتقاد رکھیں گے اور ایسے عملی قدم اٹھائیں گے۔ ہمارا تو بس ذہن یہ ہے کچھ کرنا پڑے کچھ کرنا نہ پڑے، نام ہمارا مسلمان ہے، جنت ہمارے نام ہے، الرٹ ہے، چلے جائیں گے ڈائریکٹ جنت، بائی پاس نہیں ملے گا۔ ایسا نہیں ہوتا۔ عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی، عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ کوئی بھی انسان پیدائشی طور پہ جہنمی اور جنتی بن کے نہیں پیدا ہوتا، زندگی بھر جو اعمال کرتا ہے اس کے بلبوتے فیصلہ ہوتا ہے۔ اگر جنت میں جانے والے عمل کرتا ہے تو وہ جنتی ہوگا، اور جہنم میں جانے والے عمل کرتا ہے وہ جہنمی ہوگا۔ کرنا تو بہرحال پڑے گا، انسان کچھ نہ کچھ ضرور کرتا ہے، لیکن اگر راہ راست والا کام کرتا ہے تو اس کے واسطے جنت کی بشارت، اور اگر وہ راہ راست کے بجائے راہ بد کے طرف وہ کام کرتا ہے تو اس کے واسطے جہنم ہے۔ اللہ ہم سب کی سے حفاظت عطا فرمائے اور صحیح معنی میں اللہ کی طرف راہ راست اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ تو کہ یہ رہا تھا ہمارا اس دنیا کے اسباب میں گھر کر اور اسباب کے چکر میں رہ کر اپنے رب کو بھلا دینا، یہ کوئی عقل مندی کی بات نہیں ہے۔ یہ ساری کی ساری چیزیں نگاہوں کے سامنے پردے ہیں، جس پردے کے آڑ میں رہ کر ہم اپنے رب کے ربوبیت کو پہچان نہیں پاتے۔ کوئی ملازمت میں لگا ہوا ہے، کوئی صنعت میں لگا ہوا ہے، کوئی حرفت میں لگا ہوا ہے، کوئی نوکری میں لگا ہوا ہے، کوئی کھیتی باڑی میں لگا ہوا ہے، لیکن کم از کم اس سے زیادہ نہ صحیح اتنے برابر بھی ہم توجہ اگر دین کے متعلق دے دیتے تو ہماری زندگی کی کایا پلٹ جاتی۔ 20-25 سال پہلے دارالعلوم دیوبند میں پڑھ رہے تھے، پہلا سال جب داخلہ دینے گئے ہیں، داخلہ کے امتحان دیا، جو اوقات خالی تھے نکل تھے جماعت میں نکل گئے۔ یو پی کے جو علاقہ جات ہیں ان کے نام بھی بڑے عجیب غریب ہیں۔ ایک جگہ جانا ہوا تھا، اس کا جگہ کا نام تھا نیلہڑا۔ اس موقع میں میں نے کئی مرتبہ اس کو رٹا، یاد ہی نہیں رہا، بار بار امیر صاحب کو پوچھ رہا، بھائی کون سی جگہ کو جائیں گے؟ نیلہڑا سنتا تھا، پھر ذہن سے اوجل ہو جاتی تھی، بڑا عجیب نام ہے، اس کو رٹنا پڑا، تب جا کے یاد رہا۔ پھر اس کے بعد کہاں دوسرے دن پانڈولی، تو گاگا لڑی، پانڈولی، نیلہڑا، عجیب و غریب نام سب ہے وہاں کے علاقے کے۔ اور یو پی کے لوگ ماشاءاللہ واقعی دین کے قریب ہونے کی وجہ سے دینی جذبات بڑے اچھے ہیں۔ آواز لگاؤ پورا مجمع جمع ہو جاتا ہے، گشت کرو تو دیکھتے ہی دیکھتے مسجد بھر جاتی ہے۔ گشت میں جانا ہوا کیسے بلاتے ہیں؟ ارے بھیکا، پوری دور سے آواز لگاتے ہیں، ذرا ہارڈ بولی بولتے ہیں وہ لوگ کر کے، تیرے یہاں تیرے اللہ جانے کی بات تو سن لے۔ میں کیا کہہ رہے ہیں؟ تیرے یہاں تیرے اللہ کے مہمان آئے، ذرا ان کی بات تو سن لے۔ اتنا تیزی کے ساتھ بولتے ہیں تمہارے سمجھ میں نہیں آنے گا۔ بھائی ابھی آ رہے ہیں ڈنگر باندھ کے، ارے کیا کرے، یعنی بھینس باندھ کے ابھی آ رہا ہوں، اسی کو اتنا تیزی کے ساتھ بولے کہ سمجھ میں نہیں۔ پہلی مرتبہ تو میں ہنس دیا، لیکن ذرا منہ کو دوسرے رخ کو کرنا پڑا، کہیں بیچارے برا نہ مان لیں۔ خیر وہاں دعوتیں ہوتی رہتی ہیں، اور جب دارالعلوم کی جماعت جاتی ہے تو پھر کیا کہنا، علماء کی جماعت ہے، اہل علم کی جماعت ہے۔ کبھی گھر میں مرد نہیں بھی رہتے تب بھی دعوتیں فکس کر دیتے ہیں کہ زنانہ انتظام کر لیں گے۔ ایسے ہی ایک دعوت سے سابقہ پڑا، جب جا کے پہنچے کوئی نہیں ہے مرد بھائی، پھر کیسے کہاں کس کے ساتھ معاملہ لگا، تو اندر سے آواز آیا 10 منٹ ویٹ کریں، 5 منٹ انہوں نے تیار کر لیا، بالکل ایک بہت بڑے ہال میں سارا تیاری کرنے کے بعد آواز لگا دیا، پردہ کھینچ کے آ جائیے اندر۔ جب ہم لوگ اندر جا رہے ہیں سارے چیزیں قرینے سے لگے ہوئے ہیں، پانی اور کھانا اور سالن اور قورمہ اور بریانی جو جو تھا
اطمینان سے ہم لوگ بالکل آزادی کے ساتھ کھانا کھائے اور وہاں سے واپس لوٹے. دیکھیے کہیں کسی کے ساتھ کوئی سابقہ بھی نہیں پڑا. ان کا گھر کا جو مہر ہے وہ امام صاحب کو کہہ دیا تھا ہمارے یہاں دوپہر میں دعوت ہے, علماء کی جماعت کو بھیج دینا. لیکن دیکھیے یہ پردہ کھینچ کر وہ پیچھے رہ گئی اور ہم کو کھانا حال پہ دے دیا. اگر ہم اس موقع میں یہ کریں, کھانا وانا کھا لینے کے بعد پردے کو پکڑ کے, پردہ تیرا شکریہ, تو نے اچھا کھانا کھلوایا. ہم میں سے ہر آدمی ایک ایک پردے کو پکڑے اور کہے جزاک اللہ, تیرا شکریہ, تو یہ بیوقوفی ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ ارے شکریہ تو ان کا ادا کرنا چاہیے جو پردے کے ووٹ میں مستورات ہیں, عورتیں ہیں جنہوں نے بڑی جان کو جوخم میں ڈال کے اتنا کھانا تیار کیا. ہم وہ نہ کر کے اگر پردے کا شکریہ ادا کریں تو کیا سمجھیں گے؟ تو جیسے یہ پردے کے آڑ میں جو ہے رہ کر ہم پیچھے والے کو بھول جاتے ہیں, ایسے ہی یہ دنیا کے اسباب میں ہم رہ کر اللہ کو بھول جاتے ہیں. ہم اپنے دکان کا شکریہ ادا کرتے ہیں. لاک ڈاؤن میں دیکھیے کتنے لوگوں کے زبان سے الفاظ نکلے ہیں, دکانٹی تھا بول کے بچ گیا نا, نہیں تو مر گئی نہ دکھانے کے لیے. اچھا کتنے لوگ مر گئے ہیں بھائی, کتنوں کو اللہ نے مار دیا. کسی کے زبان سے نکلا سرکاری نوکری تو تھا بول کے, نہیں تو نہیں, پورا دانے دانے کو ترس گئی رہتے. اچھا دانے دانے کو ترس گئی رہتے جن کا سرکاری نوکری نہیں ہے. کسی کو کہتے ہوا دکانٹی گھر میں کھولا تھا بول کے بچ گئی نا, تو وہ دکان ہی بچا لیا. زبان سے تو کہہ رہے ہیں ربنا اللہ, ہمارا رب اللہ ہے, لیکن ہمارا عمل اس کے برخلاف ہے. یہ نہیں ہونا چاہیے. دنیا میں عجیب غریب مثالیں پائی جاتی ہیں. بندے کے اوپر اپنے اللہ کا یقین کتنا ہونا چاہیے. ایک ملک میں ایک معاملہ یہ پیش آیا, بڑا دیندار طبقہ تھا وہ, وہاں چرسی کو دیکھا گیا, چرس پینے والا, گنجی پینے والے, شراب پینے والے, چرس پینے والے ایک سے ایک ہوتے ہیں. تو اس نے دیکھا کہ بڑے میاں ہیں داڑھی ٹوپی والے, ماشاءاللہ نیک صورت نیک سیرت ہے, تو ان کے سامنے ہاتھ بتا دیا کہ کچھ دے دو اللہ کے نام پہ. اللہ کے نام پہ بھی مانگ دیتے ہیں. اگر ٹھیک اللہ کے نام پہ تم تو کرے گا کیا پیسہ سے, نہ جھوٹ کا وہاں لے کے چرس پی وہاں, کیا پی وہاں چرس پی وہاں لے کے, کہ نہیں چرس پینے کے واسطے میں دوں گا, اگر تجھے چرس پینے کے واسطے دوں گا تو میں خود گناہ میں گرفتار ہوں گا اور تیرا نصرت و اعانت کروں گا, تیری مدد کروں گا میں, اور گناہ پر مدد کرنا بھی گناہ ہے. اور ایسے حالت آتے رہتے ہیں. آپ کہیں جاتے ہیں کچھ بچے نوجوان کھڑے ہو جاتے ہیں, بھائی چندہ دو, کس کا نا ٹھاکر کا. اب اگر ٹھاکر چندہ دے رہے ہیں ہم گناہ میں گرفتار ہو رہے ہیں, نہیں دے رہے ہیں تو وہاں وہ لوگ چھوڑتے نہیں ہیں, بھائی 5-10 کچھ بھی ہے دے ہی دو. تو ایسے موقع میں فقہائے کرام لکھتے ہیں کہ بھائی بغیر دیے تو جان چھوٹنے کی نہیں, تو آپ دیں گے کم از کم یہ نیت کر لیجئے جس کو دیتے ہیں کہ میں تمہیں یہ ذاتی خرچ کے لیے دے رہا ہوں. 10 روپے 5 روپے نکالیے, منع مت کیجئے, ان کو دیجئے. کیا کر, یہ تمہارے ذاتی خرچ کے لیے دیتا ہوں. بقیہ وہ لینے کے بعد کیا کرے, کرتا رہے, ملکیت بدل گئی. ہاں ایسے ہی چلو چائے پانی لے لینا, یہ الفاظ کہہ کے دے دینا, آپ سے کچھ ناشتہ واشتہ کر لینا, یہ کہہ کے دے دینا, یا یہ الفاظ استعمال کرنا کہ تمہارے ذاتی خرچ کے لیے میں دیتا ہوں. بقیہ وہ لے کے ٹھاکر میں لگائے, مندر میں لگائے, شراب میں لگائے, کس میں لگائے, لگاتا رہے. اس نے یہی کہا کہ میں تو صاحب کہتا ہوں کہ چرس پیوں گا میں, کہ نہیں میں دینے کا نہیں. نہ پھر کس بابت میں دو گے, اگر بھوک لئی ہے کھانا کھانا تو کھانے کا پیسہ دے دوں گا. اتنا کہنا تھا. دیکھیے چرس پینے والا ہے, لیکن اللہ کی ذات پر کتنا زبردست یقین ہے. کہ بڑے میاں تم اس چکر میں کیوں پڑ گئے, روزی کا وعدہ تو کسی اور نے لے رکھا ہے. کس کے متعلق اشارہ کر رہا ہے؟ اللہ کے متعلق. بڑی میاں آپ اس چکر میں کیوں پڑتے ہیں, اس کا وعدہ تو کسی اور نے لے رکھا ہے. واقعی جو اللہ کے ذمے میں ہو, بندے کو اس میں دخل اندازی کرنا مناسب نہیں ہے. ارے ولی غوث قطب ابدال کیا, انبیاء بھی فیل ہو گئے ہیں. سلیمان کا قصہ نہیں سنا؟ سلیمان نے کہا تھا اللہ نے ان کو بڑا سلطنت دیا تھا, ایسی سلطنت کہ قیامت تک ایسی سلطنت کسی کو نہیں دی گئی. جن انس چرند پرند ہر ایک پر ان کی حکومت تھی. اللہ کے لوگوں نے عمدہ قسم کے گھوڑوں کو شہید کیا, اللہ نے ہوا کو مسخر کر دیا. اب ان کے سواری میں ہوا استعمال ہوتا تھا, ہوا کو حکم دیتے تھے, مکمل ساز و سامان سمیت پورے قافلے کو ہوا اڑا کے لے کے پہنچا دیتا تھا یہاں سے وہاں. گھنٹوں کا کام منٹوں میں جو یہاں ابھی راکٹ وغیرہ میں کرتے ہیں وہ اس موقع میں ہو چکا ہے. اس سلطنت کو دیکھ کر سلیمان کے دل میں یہ آیا, اللہ پورے مخلوق میں دعوت دوں گا 1 سال.
اللہ نے کہا یہ تم سکو گے نہیں میاں، یہ سب تمہارا کام نہیں ہے۔ ایک مہینہ، ارے خام خواہ کی بات ہے، ایک ہفتہ تو ہونی چاہیے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ ایک دن، ارے جو تمہارا کام ہے تم کرو میاں، تمہیں نبوت دیا گیا ہے، شریعت کا کام تم کرو، یہ جو کام تم کہہ رہے ہو یہ خدائی کام ہے، اس پہ ٹانگ مت اڑاؤ۔ بڑا ضد کر کے کہا جاتا ایک وقت تو ہونی چاہیے، اللہ ایک وقت تو نہیں، تو پھر میری اتنی بڑی سلطنت اور ملک کا بادشاہ ہو کے کیا فائدہ ہوگا؟ ایک وقت اپنے ماتحتوں کو کھانا نہ دے تو اللہ کا اچھا ضد کرتا ہے تو چل ٹیسٹ کر لے، پورا اختیار نہیں دیا، ٹیسٹ کرنے کے طور پہ کہا، خوش ہو گئے کہ چلو اللہ نے اجازت دے دی، جناتوں کو لگا دیا کھانا بنوانے میں، مہینوں کھانے کی تیاری ہوتی رہی، بریانی بن کے ہنڈا بن ایک دم لائن لگ رہا ہے، کھانا خراب ہو جائے گا کہ نہیں؟ ہوا کو حکم دیا ٹھنڈے ہو کر ہمالیہ سے اس کے اوپر چلا کر، فریج میں کیا ہوتا ہے ٹھنڈی ہوا چلتی ہے نا، کھانا محفوظ رہتا ہے، ایسے ہی کھانا محفوظ رکھنے کے لیے ہوا کو حکم دیا اور ٹھنڈی ہوا چلتی رہی، مسلسل کھانا محفوظ رہا۔ ایک مہینہ ہو گیا، متعینہ تاریخ آ گیا، سارے آ گئے کھانے کے واسطے کہ پہلے کس کے شروع کریں، خشکی یا بحری؟ نہ بحر سے ہی شروع کرتے ہیں۔ ایک مچھلی نے کہا مجھے بڑی بھوک لگی ہے، پہلے میرا ہی دے دو۔ دیکھو کہ جن لوگوں کو دعوت دیا گیا ہوگا، کچھ لوگ ذرا آگے بڑھ کے، بیچارہ واقعی حقیقت میں عذر بھی لاحق رہتا ہے، کسی کو ڈائبٹیز ہے تو کہتا ہے کہ پہلے مجھے دے دو، ایسا ہوتا رہتا ہے۔ کہیں چل شروع کر لے بسم اللہ کر کے، اس نے آن کیا، جنات ایک ایک ہنڈا کے الٹاتے چلے جا رہے ہیں، اس کا منہ بند نہیں ہو رہا ہے۔ ایک مہینے کا جو پورے کائنات کے مخلوق کے واسطے سلیمان نے تیار کر رکھا تھا، سارے کو انڈل دیا، اس کا منہ ایسے ہی کھلا ہوا ہے۔ انڈلنے کے بعد جب بند کیا، اس کو اندر کیا، کہا کہ اور، ارے سلیمان کو اطلاع دی جا رہی کہ میاں جو تم نے بنوایا تھا کھانا ختم ہے۔ اس مچھلی نے کہا کہ سلیمان کل قیامت کے دن میں تیرا گریبان پکڑ لوں گی، تو نے مجھے دعوت دے کر بھوکا رکھا، تو نے جتنا کھانا دیا ہے میرا اللہ ہر دن 2 لقمہ ہر دن دیتا ہے، ایسے ہی اتنا ہی مقدار کا۔ سلیمان کا یہ سننا تھا، سجدے میں گر گیا کہ واقعی یہ خدائی کام ہے، میں خام خواہ کی ٹانگ اڑا رہا ہے۔ وہ مچھلی کہہ رہی کہ تو نے جتنا مجھے کھانا دیا اتنا ہی مقدار کا ہر دن 2 لقمہ میرا اللہ مجھے کھلاتا ہے۔ فوراً سجدے میں گر کے توبہ کی، آئندہ کبھی ایسی جرات نہیں کروں گا، یہ واقعی خدائی کام ہے۔ تو شرابی نے، اس چرسی نے کہا کہ میاں اس کا وعدہ تو کسی اور نے لے رکھا ہے، تم کیوں ہم کو اس چکر میں پڑے ہو؟ اس نے اتنا یعنی گارنٹی کے ساتھ اور گہرائی کے ساتھ کہا، اس سے رہا نہیں گیا کہ بڑا اوکے بولتا ہے، ایک دم جھوٹ بھی نہیں بولتا، چل 50 روپیہ لے کے اس کو دیا۔ اب وہ لے کے چلا، اس کا مسئلہ حل ہو گیا، یہ بھی اس کے پیچھے پیچھے چل رہا ہے۔ دیکھیں بڑا تو ڈانٹ کے کہتا ہے میرا اللہ مجھے کھلاتے، کھاتے کہاں سے؟ دیکھیں گیا چرس پینے کے واسطے، لیکن کہا کہ ایسے کیسے پیوں گا، پہلے کچھ کھا تو لو، کھانے کے بعد پینے میں مزہ آئے گا۔ اب چلا کھانے کے واسطے، کہیں سے اطلاع ملی مولوی صغیر کے ولیمہ کا دعوت، ایسے ہی کہیں دعوت تھا، پہنچ گئے وہاں پہ، لیکن غیرت اتنا خود بغیر بلائے نہیں جا کے بیٹھ جا رہا ہے، انتظار کر رہا ہے، کوئی بولے گا تو جاؤں گا، نہیں تو نہیں، ایسے ہی کھڑا ہوا انتظار کر رہا ہے کھانے کے لیے۔ وہ بڑے میاں پیچھے پیچھے، اس کو پتہ نہیں، یہ تو اپنے چکر میں لگا ہوا ہے۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے دعوت میں لوگ پہنچاتے تھے، میں کہاں سے آنا ہوں؟ آنا لڑکیوں کی طرف سے، اور کہاں سے آنا ہوں؟ لڑکوں کی طرف سے، پتہ نہیں لگتا ہے آیا کس کی طرف سے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے، جو بن بلائے دعوت میں جائے وہ جاتا ہے چور کی طرح، نکلتا ہے ڈکیت کی طرح، منع ہے۔ کیا ضرورت ہے تھوڑے سے کھانے کے لیے اپنے غیرت کو اور اپنے عزت کو خاک میں ملانا؟ وہ انتظار کرتا رہا۔ تھوڑی دیر کے بعد ایک منظر یہ پیش آیا کہ ایک طرف جو ہے کیمپ بنا ہوا تھا مستورات اور عورتوں کے لیے، دوسرے طرف مردوں کے لیے، مردوں کی جانب سے کھانا بھیجایا جاتا تھا مستورات کی طرف۔ ایک نوجوان ایک ٹرے میں بریانی لے ہوئے گرم گرم ادھر سے ادھر جا رہا ہے، اچانک ٹھوکر لگا، گرا دھڑام سے۔ تو کیا ہوا؟ ٹرے الٹ گئے کہ الٹ گئے؟ اور اس کو اٹھائے گا کیا؟ لوگ دیکھیں گے خراب نہیں سمجھیں گے، تو جو تھوڑا بہت تھا اس کے بھی الٹ کے وہیں سے وہ چلا گیا، بس اتنا موقع اس کے کافی تھا، فوراً بیٹھ گیا، کھانا شروع کر دیا وہیں پر۔ گرم گرم بریانی دھلی، اور جو گندے کی لگی ہو تو نیچے ہے نا، اوپر کا تو محفوظ ہے نا کھانا، اور یہ ٹرے کھائے گا تو کتنا کھائے گا؟ 1-2 پلیٹ پہ پیٹ بھر جائے گا، اطمینان سے کھاتا رہو۔ بالکل کھا پی کے جب پیٹ بھر گیا اور ہاتھ پہنچ کے اٹھ رہا ہے، اٹھنا کو جا رہا ہے، ذرا مڑ کے دیکھنے کے بڑے میاں کھڑے، ارے تم ہی کھڑی ہو کیا؟ میں دیکھ رہا تھا، تجھے اتنا یقین کے ساتھ کہا تھا
کہ روزی کا وعدہ تو کسی اور نے لے رکھا ہے، تم کیوں اس چکر میں پڑتے ہو؟ وہی دیکھنا چاہتا تھا۔ اب اس کی صحیحیت میں دیکھ کر خود کو بھی خراق لگ رہا ہے کہ اصل میں دیکھیے اللہ سے کچھ انبن چل رہی ہے، اللہ سے کیا تھوڑا انبن ہو رہا ہے نا، اس لیے ذرا اس قسم کا کھانا ملا ہے۔ بہرحال یعنی ورنہ میرا اللہ تو مجھے ہمیشہ عزت کے ساتھ دیتا ہے۔ کس کے ساتھ دیتا ہے؟ آج ذرا انجمن کہ وہی چرس پینا، اللہ کو یہ پسند نہیں ہے، یہی انبن ہے، اسی کا وہ اقرار کرتے ہوئے کہہ رہا ہے ذرا انبن چل رہا ہے تو اسی واسطے بے عزت ہو کے کھا رہا ہوں، لیکن میرا اللہ وہ ہے کبھی بھوکا نہیں سلاتا، جب سو کے اٹھتے ہیں بھوکے ہوتے ہیں، لیکن میرا اللہ ایسا ہے آج تک کبھی بھوکا نہیں سلایا، ہمیشہ کھلا کے سلاتا ہے۔ چرس پینے والے کا اعتقاد دیکھیے اور یقین دیکھیے، اس نے یہی کہا اللہ سے کتنا بھی انبن ہو جائے، کتنا بھی اسے ناراضگی ہو جائے، لیکن اللہ وہ ہے جو کبھی بھوکا نہیں سلاتا۔ یہ ہونا چاہیے۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ، بے شک وہ لوگ جنہوں نے یہ کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے، ثم استقاموا، پھر اس پہ ڈٹ گئے، جم گئے۔ جمنے کا مطلب یہی ہے اس کے تقاضے پہ ہم اپنے آپ کو عمل میں ڈھالیں، کچھ کریں تبھی کچھ فائدہ ہوگا۔ تتنزل علیہم، فرشتے اس کے اوپر اترتے ہیں، اللہ تخافوا، ڈرو مت، ولا تحزنوا، اور غم مت کرو۔ پچھلی چیزوں پہ غم کیا جاتا ہے، کوئی اگر لاس ہو گیا، کوئی نقصان ہو گیا، اور اگلی چیزوں سے ڈرا جاتا ہے۔ اللہ کہہ رہے ہیں نہ آگے متعلق کوئی ڈرنا ہے، نہ پیچھے متعلق کوئی غم کرنا ہے۔ لا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنہ، اور جنت کی بشارت لے لو۔ یہ کس موقع پہ ہوتا ہے؟ آخری موقع ہے، دنیا سے انسان جا رہا ہے، اس وقت جو اسرائیل فرشتے آتے ہیں، اگر یہ مردہ نیک ہے اس کے 600 بازو کو پھیلا دیا جاتا ہے، اور ان کے 600 بازو میں جنت کے نقش و نگار دکھائی دیتے ہیں، اس کا من کرتا ہے جلدی میں چلا جاؤں گا، اچھلتا ہے جانے کے واسطے۔ اور اگر وہ بد ہے اور جہنمی ہے، یہی فرشتے اپنے بازو میں جہنم کے سارے نقشے اس کے سامنے معائنہ کر دیتے ہیں، جس کو دیکھ کے وہ تڑپتا ہے اور گھبراتا ہے، اور اپنے بدن کے اندر اس کا روح سمٹتا ہے، جانے کو تیار نہیں، اور فرشتے اس کو کھینچتے ہیں زبردستی۔ تفصیل کا موقع نہیں، آپ کا وقت ہو رہا ہے۔ کہہ رہا تھا یہی کہ ایسے موقع میں بشارت دی جاتی ہے، آ جاؤ تمہیں جنت کی بشارت ہے، اس میں تم جو چاہو گے وہ ملے گا، جو تم مطالبہ کرو گے وہ ملے گا۔ یہ سب کا سب اللہ کی طرف سے مہمانی ہے، سب کریں گے نا انشاءاللہ تعالی۔ اللہ ہم سب عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔